تو دوستوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی اگلی کہانی، پریم چند دوارا لکھت دنیا کا سب سے انمول رتن، جو کہ سوجے وطن پتریکا سوجن وطن کہانی سنگرہ میں سنکلت ہے اور اس کا پرکاشن زمانہ پتریکا میں پہلی بار کیا گیا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دل پھکار ایک کٹیلے پیڑ کے نیچے دامن چاک کیے بیٹھا ہوا خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ سوندریہ کی دیوی یعنی ملکہ دل فریب کا سچا اور جان دینے والا پریمی تھا۔ ان پریمیوں میں نہیں جو عطر فضول میں بس کر اور شاندار کپڑوں سے سج کر عاشق ویش میں معشوقیت کا دم بھرتے ہیں، بلکہ ان سیدھے سادے بھولے بھالے فدائیوں میں جو جنگل اور پہاڑوں سے سر ٹکراتے ہیں اور فریاد مچاتے پھرتے ہیں۔ دل فریب نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو میرا سچا پریمی ہے تو ذرا اور دنیا کی سب سے انمول چیز تو جا اور دنیا کی سب سے انمول چیز لے کر میرے دربار میں آ، تب میں تجھے اپنی غلامی میں قبول کروں گی۔ اگر تجھے وہ چیز نہ ملے تو خبردار ادھر رخ نہ کرنا، ورنہ سولی پر کھچوا دوں گی۔ دل پھکار کو اپنی بھاوناؤں کے پردرشن کا، شکوے شکایت کا، پریمکا کے سوندریہ درشن کا تنک بھی اوسر نہ دیا گیا۔ دل فریب نے جو ہی یہ فیصلہ سنایا، اس کے چوبداروں نے غریب دل پھکار کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور آج 3 دن سے یہ آفت کا مارا آدمی اسی کٹیلے پیڑ کے نیچے اسی بھیانک میدان میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کیا کروں؟ دنیا کی سب سے انمول چیز مجھ کو ملے گی، ناممکن، اور وہ ہے کیا؟ کروں کیا؟ کروں کا خزانہ، آب حیات، خسرو کا تاج، جام جم، تخت طاؤس، درویش کی دولت؟ نہیں، یہ چیزیں ہرگز نہیں۔ دنیا میں ضرور ان سے بھی مہنگی، ان سے بھی انمول چیزیں موجود ہیں، مگر وہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ملیں گی؟ یا خدا، میری مشکل کیوں کر آسان ہوگی؟ دل پھکار انہی خیالوں میں چکر کھا رہا تھا اور عقل کچھ کام نہیں کرتی تھی۔ منیر سامی کو حاتم صاحب مددگار مل گئے۔ کاش کوئی میرا بھی مددگار ہو جاتا۔ کاش مجھے بھی اس چیز کا جو دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز ہے نام بتلا دیا جاتا۔ بھلا سے وہ چیز ہاتھ نہ آتی، مگر مجھے اتنا تو معلوم ہو جاتا کہ وہ کس قسم کی چیز ہے۔ میں گڑھے برابر موتی کی کھوج میں جا سکتا ہوں، میں سمندر کا گیت، پتھر کا دل، موت کی آواز اور ان سے بھی زیادہ بے نشان چیزوں کی تلاش میں کمر کس سکتا ہوں، مگر دنیا کی سب سے انمول چیز، یہ میری کلپنا کی اڑان سے بہت اوپر ہے۔ آسمان پر تارے نکل آئے تھے۔ دل پھکار یکایک خدا کا نام لے کر اٹھا اور ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ بھوکا پیاسا، ننگے بدن، تھکن سے چور، وہ برسوں ویرانوں اور آبادیوں کی خاک چھانتا پھرا، تلوے کانٹوں سے چھلنی ہو گئے، شریر میں ہڈیاں ہی ہڈیاں دکھائی دینے لگیں، مگر وہ چیز جو دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز تھی نہ ملی، ورنہ اس کا کچھ نشان ملا۔ ایک روز وہ بھوکتا بھٹکتا ایک میدان میں جا نکلا، جہاں ہزاروں آدمی گول باندھے کھڑے تھے۔ بیچ میں کئی عمامے اور چوگے والے دھڑیل قاضی افسری شان سے بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے، اور اس جماعت سے ذرا دور پر ایک سولی کھڑی تھی۔ دل پھکار کچھ تو کمزوری کی وجہ سے کچھ یہاں کی کیفیت دیکھنے کے ارادے سے ٹھٹک گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کئی لوگ ننگی تلواریں لیے ایک قیدی کو، جس کے ہاتھ پیر میں زنجیریں تھیں، پکڑے چلے آ رہے ہیں۔ سولی کے پاس پہنچ کر جب سب سپاہی رک گئے اور قیدی کی ہتھ کڑیاں، بیڑیاں سب اتار دی گئیں،
इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से भरा जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह भागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े को सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होता है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसकी दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आ गया जब वह खुद ऐसा भी भोला भाला, ऐसा ही खुशबखुर्रम, और दुनिया की गंदगी उसे ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था, और साहब कुनबा खान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिकार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया, और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते तौत और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब निछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिकार अपनी नाजुका दल फरेब के शहर मिनोसवाद को चला। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिनोसवाद में आ पहुँचा, और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और अपने आप के कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी, और वह बेट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोले, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद है, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब कि तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ, इसलिए कि तुझे में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिकार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, हे दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है।
پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں گے، کیا تو اپنے جان دینے والے عاشق کے برے حال پر ترس نہ کھائے گی، اور کیا اپنے روپ کی ایک جھلک دکھا کر اس جلتے ہوئے دلفگار کو آنے والی سختیوں کے جھیلنے کی طاقت نہ دے گی۔ تیری ایک مست نگاہ کے نشے سے چور ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی سے نہ بن پڑا ہو۔ دل فریب عاشق کی یہ چاو بھری باتیں سن کر غصہ ہو گئی اور حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوبدار نے فوراً غریب دلفگار کو دھکے دے کر یار کے کچے سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تک تو دلفگار اپنی نشٹر پریمکا کی اس کٹھورتا پر آنسو بہاتا رہا اور سوچنے لگا کہ کہاں جاؤں۔ مدت تو راستے ناپنے اور جنگلوں میں بھٹکنے کے بعد آنسو کی یہ بوند ملی تھی۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس آبدار موتی سے زیادہ ہو؟ حضرت خضر، تم نے سکندر کو آب حیات کے کنویں کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری بات نہ پکڑ گئے؟ سکندر ساری دنیا کا مالک تھا، میں تو ایک بے بار مسافر ہوں۔ تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھ غریب کا بیڑا بھی پار کرو۔ اے علی مقام جبریل، کچھ تم ہی اس نیم جان دکھی عاشق پر ترس کھاؤ۔ تم خدا کے ایک خاص درباری ہو، کیا میری مشکل آسان نہ کرو گے؟ غرض یہ کہ دلفگار نے بہت فریاد مچائی مگر اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی سامنے نہ آیا۔ آخر نراش ہو کر وہ پاگلوں کی طرح دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ دلفگار نے پورب سے پشچم تک اور اتر سے دکن تک کتنے ہی جنگلوں اور ویرانوں کی خاک جانی۔ کبھی برفستانی چوٹیوں پر سویا، کبھی ڈراؤنی گھاٹیوں میں بھٹکتا پھرا، مگر جس چیز کی دھن تھی وہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کا شریر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا۔ ایک روز وہ شام کے وقت کسی ندی کے کنارے خستہ حال پڑا ہوا تھا۔ بے خودی کے نشے سے چونکا تو کیا دیکھتا ہے کہ چندن کی ایک چتا بنی ہوئی ہے اور اس پر ایک یووتی سہاگ کے جوڑے پہنے 16 سنگار کیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی جانغ پر اس کے پیارے پتی کا سر ہے۔ ہزاروں آدمی گول باندھے کھڑے ہیں اور پھولوں کی ورکھا کر رہے ہیں۔ یکایک چتا میں سے خود بخود ایک لپٹ اٹھی۔ ستی کا چہرہ اس وقت ایک پوتر بھاو سے آلوکت ہو رہا تھا۔ چتا کی پوتر لپٹیں اس کے گلے سے لپٹ گئیں اور دم کے دم میں وہ پھول سا شریر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ پریمکا نے اپنے کو پریمی پر نچھاور کر دیا اور دو پریمیوں کے سچے پوتر امر پریم کی انتم لیلا آنکھ سے اوجھل ہو گئی۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو دلفگار چپکے سے اٹھا اور اپنے چاک دامن کرتے میں یہ راکھ کا ڈھیر سمیٹ لیا اور اس مٹھی بھر راکھ کو دنیا کی سب سے انمول چیز سمجھتا ہوا سفلتا کے نشے میں چور یار کے کوچے کی طرف چلا۔ اب کہ جو وہ اپنی منزل کے قریب آتا تھا اس کی ہمتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ کوئی اس کے دل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ اب کی تیری جیت ہے، اور اس خیال نے اس کے دل کو جو سپنے دکھائے اس کی چرچا ویرتھ ہے۔ آخر کار وہ شہر میں اس وادی میں داخل ہوا اور دل فریب کی اونچی ڈیوڑی پر جا کر خبر دی کہ دلفگار سرخرو ہو کر لوٹا ہے اور حضور کے سامنے آنا چاہتا ہے۔ دل فریب نے جانباز عاشق کو فوراً دربار میں بلایا اور اس چیز کے لیے جو دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز ہے ہاتھ پھیلا دیا۔ دلفگار نے ہمت کر کے اس کی چاندی جیسی کلائی کو چوم لیا اور مٹھی بھر راکھ کو اس کی ہتھیلی میں رکھ کر ساری کیفیت دل کو پگھلا دینے والے لفظوں میں کہہ سنائی اور سندر پریمکا کے ہونٹوں سے اپنی قسمت کا مبارک فیصلہ سننے کے لیے انتظار کرنے لگا۔ دل فریب نے اس مٹھی بھر راکھ کو آنکھوں سے لگا لیا اور کچھ دیر تک وچاروں کے ساگر میں ڈوبے رہنے کے بعد بولی، اے جان نچھاور کرنے والے عاشق دلفگار، بے شک یہ راکھ جو تو لایا ہے
جس میں لوہے کو سونا کر دینے کی صفت ہے، دنیا کی بہت بیش قیمتی چیز ہے، اور میں سچے دل سے تیری احسان مند ہوں کہ تو نے ایسی انمول بھیٹ مجھے دی۔ اگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ انمول کوئی چیز ہے، جا اسے تلاش کر اور تب میرے پاس آ۔ میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے کامیاب کرے۔ یہ کہہ کر وہ سنہرے پردے سے باہر آئی اور معصوقانہ ادا سے اپنے روپ کا جلوہ دکھا کر پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک بجلی تھی کہ کوندی اور پھر بادلوں کے پردے میں چھپ گئی۔ ابھی دلفگار کے ہوش آواز ٹھکانے پر نہ آنے پائے تھے کہ چوبدار نے ملائمیت سے اس کے ہاتھ پکڑ کر یار کے کچے سے اس کو نکال دیا، اور پھر تیسری بار وہ پریم کا بجھانے نراشا کیا تھا سمندر میں غوطہ کھانے لگا۔ دلفگار کا حیاء چھوٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں دنیا میں اسی طرح ناشاد اور نامراد مر جانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر نیچے کود پڑوں تاکہ معشوق کے ظلموں کی فریاد کرنے کے لیے اب ہڈی بھی باقی نہ رہے۔ وہ دیوانے کی طرح اٹھا اور گرتا پڑتا ایک گگن چمبی پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ کسی اور سمے وہ ایسے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کا ساہس نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت جان دینے کے جوش میں اسے وہ پہاڑ ایک معمولی ٹوکری سے زیادہ اونچا نظر آیا۔ قریب تھا کہ وہ نیچے کود پڑے کہ ہرے کپڑے پہنے ہوئے اور ہرا امام باندھے ایک بزرگ ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی لیے برآمد ہوئے اور ہمت بڑھانے والے سور میں بولے، دلفگار، نادان دلفگار، یہ کیا بزدلوں جیسی حرکت ہے؟ تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تجھے اتنی ہی خبر نہیں کہ مضبوط ارادہ محبت کے راستے کی پہلی منزل ہے۔ مرد بن گیا اور یوں ہمت نہ ہار۔ پورب کی طرف ایک دیس ہے جس کا نام ہندوستان ہے، وہاں جا اور تیری آرزو پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت خضر غائب ہو گئے۔ دلفگار نے شکریہ کی نماز ادا کی اور تازہ جوش اور الوکک سہایتا کا سہارا پا کر خوش پہاڑ سے اترا اور ہندوستان کی طرف چل پڑا۔ مدتوں تک کانٹوں سے بھرے ہوئے جنگلوں، آگ برسانے والے ریگستانوں، کٹھن گھاٹیوں اور النگے پروتوں کو طے کرنے کے بعد دلفگار ہند کی پاک سرزمین میں داخل ہوا اور ایک ٹھنڈے پانی کے سوتے میں سفر کی تکلیفیں دھو کر تھکان کے مارے ندی کے کنارے لیٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچا جہاں بے شمار ہدمری اور بے جان لاشیں بنا کفن کے پڑی ہوئی تھیں۔ چیل، کوے اور واسی درندے مرے پڑے ہوئے تھے اور سارا میدان خون سے لال ہو رہا تھا۔ یہ ڈراونا درشیہ دیکھتے ہی دلفگار کا جی دہل گیا۔ یا خدا، کس مصیبت میں جان پھنسی! مرنے والوں کا کارخانہ سسکنا اور ہڈیاں رگڑ کر جان دینا، درندوں کا ہڈیوں کو نوچنا اور گوشت کے لوتھڑوں کو لے کر بھاگنا، ایسا ہولناک سین دلفگار نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یکایک اسے خیال آیا، یہ لڑائی کا میدان ہے اور یہ لاشیں سرما سپاہیوں کی ہیں۔ اتنے میں قریب سے کراہنے کی آواز آئی۔ دلفگار اس طرف پھرا تو میدان ہے اور یہ لاشیں سرما سپاہیوں کی ہیں۔ اتنے میں قریب سے کراہنے کی آواز آئی۔ دلفگار اس طرف پھرا تو دیکھا کہ ایک لمبا تگڑا آدمی جس کا مردانہ چہرہ جان نکالنے کی کمزوری سے پیلا ہو گیا ہے، زمین پر سر جھکائے پڑا ہوا ہے۔ سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے، مگر آبدار تلوار کی مونچھ پنجے سے الگ نہیں ہوئی۔ دلفگار نے ایک چیتڑا لے کر گھاؤں کے منہ پر رکھ دیا تاکہ خون رک جائے اور بولا، اے جوانمرد، تو کون ہے؟ جوانمرد نے یہ سن کر آنکھیں کھولی اور ویروں کی طرح بولا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟
کیا تو نے آج اس تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی؟ میں اپنی ماں کا بیٹا اور بھارت کا سپوت ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ پیلا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آبدار شمشیر پھر اپنا جوہر دکھانے کے لیے چمک اٹھی۔ ذوالفقار سمجھ گیا کہ یہ اس وقت مجھے دشمن سمجھ رہا ہے۔ نرمی سے بولا، اے جوان مرد، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، اپنے وطن سے نکلا ہوا ایک غریب مسافر ہوں، ادھر بھولتا بھٹکتا آ نکلا، برائے مہربانی مجھ سے یہاں کی کل کیفیت بیان کر۔ یہ سنتے ہی گھائل سپاہی بہت میٹھے سر میں بولا، اگر تو مسافر ہے تو آ میرے خون سے تر پہلو میں بیٹھ جا، کیونکہ یہی 2 انگل زمین ہے جو میرے پاس باقی رہ گئی ہے اور جو سوائے موت کے کوئی نہیں چھین سکتا۔ افسوس ہے کہ تو یہاں کے ایسے وقت میں آیا جب ہم تیرا آتتیہ ستکار کرنے کے یوگیہ نہیں۔ ہمارے باپ دادا کا دیش آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اس وقت ہم بے وطن ہیں، مگر پہلو بدل کر ہم نے حملہ ور دشمن کو بتا دیا کہ راجپوت اپنے دیش کے لیے کیسی بہادری سے جان دیتا ہے۔ یہ آس پاس جو لاشیں تو دیکھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کی ہے جو اس تلوار کے گھاٹ اترے ہیں۔ مسکرا کر اور گویا کہ میں بے وطن ہوں مگر غنیمت ہے کہ دشمن کی زمین پر مر رہا ہوں۔ سینے کے گھاؤ سے چیتڑا نکال کر کیا تو نے یہ مرہم رکھ دیا؟ خون نکلنے دے، اسے روکنے سے کیا فائدہ؟ کیا میں اپنے ہی دیش میں غلامی کرنے کے لیے زندہ رہوں؟ نہیں، ایسی زندگی سے مر جانا اچھا، اس سے اچھی موت ممکن نہیں۔ جوان مرد کی آواز مدھم ہو گئی، انگ ڈھیلے پڑ گئے، خون اتنا زیادہ بہا کہ خود بخود بند ہو گیا، رہ رہ کر ایک آدھ بوند ٹپک پڑتا تھا۔ آخرکار سارا شریر بے دم ہو گیا، دل کی حرکت بند ہو گئی اور آنکھیں موند گئیں۔ ذوالفقار نے سمجھا اب کام تمام ہو گیا ہے کہ مرنے والے نے دھیمے سے کہا، بھارت ماتا کی جے! اور اس کے سینے سے خون کا آخری قطرہ نکل پڑا۔ ایک سچے دیش پریمی اور دیش بھکت نے دیش بھکتی کا حق ادا کر دیا۔ ذوالفقار پر اس درشیہ کا بہت گہرا اثر پڑا اور اس کے دل نے کہا، بے شک دنیا میں خون کے اس قطرے سے زیادہ انمول چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً اس خون کی بوند کو، جس کے آگے یمن کا لال بھی ہیج ہے، ہاتھ میں لے لیا اور اس دلیر راجپوت کی بہادری پر حیرت کرتا ہوا اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا اور سختیاں جھیلتا آخرکار بہت دنوں کے بعد روم کی رانی ملکہ دلفریب کی ڈوری پر جا پہنچا اور پیغام دیا کہ ذوالفقار سرخرو اور کامیاب ہو کر لوٹا ہے اور دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دلفریب نے اسے فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا، خود حسبِ معمول سنہرے پردے کی اوٹ میں بیٹھی اور بولی، ذوالفقار، اب کہ تو بہت دنوں کے بعد واپس آیا ہے، لا، دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز کہاں ہے؟ ذوالفقار نے مہندی رچی ہتھیلیوں کو چومتے ہوئے خون کا وہ قطرہ اس پر رکھ دیا اور اس کی پوری کیفیت پرجوش لہجے میں کہہ سنائی۔ وہ خاموش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکایک وہ سنہرا پردہ ہٹ گیا اور ذوالفقار کے سامنے حسن کا ایک دربار سجا ہوا نظر آیا، جس کی ایک ایک نازنین زلیخا سے بڑھ کر تھی۔ دلفریب بڑی شان کے ساتھ سنہری مسند پر سشوبھت ہو رہی تھی۔ ذوالفقار حسن کا یہ طلسم دیکھ کر اچنبھے میں پڑ گیا اور چتر سا کھڑا رہا کہ دلفریب مسند سے اٹھی اور کئی قدم آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی۔ گانے والیوں نے خوشی کے گانے شروع کیے، درباریوں نے ذوالفقار کو نظریں بھیٹ کی اور چاند سورج کو بڑی عزت کے ساتھ مسند پر بیٹھا دیا۔ جب وہ لبھاونا گیت بند ہوا تو دلفریب کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر ذوالفقار سے بولی، اے جانثار عاشق ذوالفقار، میری دعائیں بر آئیں اور خدا نے میری سن لی اور تجھے کامیاب و سرخرو کیا۔ آج سے تو میرا مالک ہے اور میں تیری لاڈلی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک رتن جڑت منجوشہ منگائی اور اس میں
اس میں سے ایک تختی نکالی جس پہ سنہرے اکشروں میں لکھا ہوا تھا، خون کا وہ آخری قطرہ جو وطن کی حفاظت میں گرے دنیا کی سب سے انمول چیز ہے۔ دوستو، آج کی یہ کہانی یہاں سماپت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ہم اب اپنی اگلی کہانی میں اگلے دن۔ تب تک کے لیے دھنیہ واد۔